नाज़रीन, खुदावंद यीशु मसीह नासी के नाम में आप सबको सलाम। मैं आपका खादम, आपका होस्ट रेवरेंड डॉक्टर रॉबिन्सन अस्कर ईमान का सफ़र प्रोग्राम लेके आज फिर आपके सामने हाज़िर हूँ। और नाज़रीन, मैं इस वक्त के लिए और इन सारे वसाइल के लिए खुदावंद अपने खुदा का शुक्रगुज़ार हूँ, जो इन हालात में भी हमें ये मौके अता करता है कि हम खुदा के कलाम को, खुदा के कलाम की सच्चाइयों को और वो बातें जिनका दुनिया को और दुनिया के तमाम मज़ाहिब को और दुनिया के तमाम ऐसे लोगों को जो किसी मज़हब से भी ताल्लुक़ नहीं रखते, उन सब का जानना जिनके लिए ज़रूरी है, वो सब बातें, कलाम की बातें, खुदा के कलाम की बातें, यानी बाइबल मुक़द्दस की वो सच्चाइयाँ आप तक लेके आएँ ताकि आप भी सच्चाई को जानें। और मैं यकीनन इस बात को जानता हूँ कि खुदावंद का कलाम सच्चा है। आप भी जानते हैं कि खुदावंद हमारा खुदा, कलाम कहता है कि एक ही खुदा है और वही खुदा है जो अपने लोगों की परवाह करता है, जो अपने लोगों को अपने साथ उस तौर पे आगे बढ़ने के लिए वो सारे कलाम को और वो सारी बातों को उसने हम तक नबियों के वसीला से और फिर अपने बेटे यीशु के वसीला से पहुंचा दिया ताकि दुनिया हमेशा की हलाकत से बचे। आज दुनिया डर और खौफ में, हलाकत में है। एक हलाकत इस बड़ी वबा के वसीला से जो फैली हुई है और एक हलाकत जो हमेशा की हलाकत है, जो गुनाह और इब्लीस और तारीकी और नापाकी की कुव्वतों की वजह से और खुदा पे ईमान ना लाने की वजह से और खुदा के उस बड़े मंसूबा को जिसके वसीला से उसका बड़ा फजल दुनिया पे हो गया, यानी कि अल मसीह के दुनिया में आके उस कफ़ारा को दे देने के वसीला से जो खुदा का कलाम और जो इंतज़ाम था, वो जब इंसान उसको नहीं समझता, नहीं जानता और दुनिया और के खुदा यानी शैतान के, इब्लीस के पीछे चलता है, तो उस हलाकत में जाता है। और यकीनन खुदा नहीं चाहता कि कोई भी हलाकत में जाए, कोई भी जो है वो हमेशा की ज़िंदगी से रह जाए। वो तो चाहता है कि हर कोई हमेशा की ज़िंदगी पाए, क्योंकि यीशु मसीह ने खुद फरमाया कि मैं इसलिए आया कि वो ज़िंदगी पाएँ और कसरत की ज़िंदगी पाएँ, द लाइफ इन अबंडेंस, जिसमें खुदा है, खुदा की हज़ूरी है, खुदा की कुदरत है, खुदा का मसा है और वो वादा पूरा होने की पूरी पूरी उम्मीद है कि मैं चाहता हूँ और तुम्हारे लिए जगह तैयार करता हूँ ताकि जहाँ मैं हूँ वहाँ तुम भी हो। यानी खुदावंद अपने खुदा के पास जाके रहने की जगह जो हमारे लिए तैयार की गई है। लेकिन ये उसी वक्त मुमकिन है जब हम कलाम की सच्चाइयों को जानेंगे, कलाम के मुताबिक ज़िंदगी को गुजारेंगे और उस तौर पे चलेंगे जैसे खुदावंद हमारा खुदा कहता है। नाज़रीन, हमने अखीर ज़माना के ताल्लुक़ से एक सीरीज़ इसीलिए स्टार्ट की हुई है, शुरू की हुई है, और हमने जो मुकाशवा की किताब, जो खुदा का मुकाशवा, यीशु मसीह का मुकाशवा जो यूहन्ना को मिला और जो यीशु मसीह ने उससे लिखवा दिया ताकि दुनिया बच जाए, उस मुकाशवा को आप तक पहुंचाने के लिए हम ये प्रोग्राम कर रहे हैं। और हमने बहुत से प्रोग्राम किए हैं। जो एक प्रोग्राम पीछे हमने किया मुकाशवा 13 बाब, और वो हमने किया था अखीर ज़माना और मुखालिफ मसीह और 666 के ताल्लुक़ से, और उसमें हमने बहुत सी बातों को देखा और फिर उन दो हैवानों को देखा जो मुखालिफ मसीह की सूरत में और झूठे नबी की सूरत में आते हैं। और फिर हमने देखा कि कैसे वो पॉलिटिकल सिस्टम को ये जो हैवान है पहले वो अपने साथ मिला के वो दुनिया को हर तरह की अज़ियत और दुख में पहुंचाना चाहते हैं, और फिर वो रिलीजियस सिस्टम को लेके, रिलीजियस लीडर्स को लेके दूसरा हैवान जो है वो दुनिया को तबाही की तरफ लेके जाना चाहता है। और फिर हमने देखा कि 666 का ये एक सिस्टम, जो एक ऐसा सिस्टम लाने की कोशिश इब्लीस करेगा ताकि इंसान के लिए वो आज़ादी ख़त्म कर दे जो खुदा ने उसे दी।
लाइफ इन अबंडेंस वाली आज़ादी। और मैं आज ख़ास तौर पे इस प्रोग्राम के बाद भी हमने 2 प्रोग्राम किए जो कि 2 गवाहों के ताल्लुक से जो आएंगे, और एक आखिरी मौका फिर से दुनिया को देंगे। और फिर एक और प्रोग्राम हमने इस ताल्लुक से किया था, और वो हमने किया था जो नाजरीन के सवालात के ताल्लुक से जो मुख्तलिफ सवाल हैं। और फिर हमने एक और प्रोग्राम भी किया था जो इस्लामी नज़रिया दजाल और बाइबल मुक़द्दस का था। ये सारी बातें और ये सारे प्रोग्राम हम इसीलिए कर रहे हैं कि हम आप तक उन सब सच्चाइयों को पहुंचा दें ताकि आप किसी तरह किसी धोखे में ना आएँ। और आज हम जिस टॉपिक को लेके आगे चलने को हैं वही मुकाशवा, बाइबल मुक़द्दस की आखिरी किताब रेवलेशन, मुकाशवा की किताब, उसका 14वां और 15वें बाब से हम आगे पढ़ेंगे। आखिर ज़माना, खुदा का बर्रा और फरिश्ते, ये आज का हमारा टॉपिक है। और इससे पहले कि मैं इस टॉपिक पे जाऊं, मैं आपसे दरख्वास्त करूंगा आप हमारे फेसबुक पेज ईमान के सफ़र को लाइक करें। आप हमारे ज़िंदगी टीवी पे आप इस प्रोग्राम को डायरेक्ट देख सकते हैं। इस वक्त ये प्रोग्राम फेसबुक लाइव पे ये जा रहा है। आप ज़रूर इसको शेयर करें और दूसरों तक इस कलाम को पहुँचाएँ ताकि लोग भी कलाम की सच्चाइयों को जानें। यूट्यूब पे आप इस प्रोग्राम को देख सकते हैं, और ये पाकिस्तान टाइम जो है उसके मुताबिक 8 बजे हर हफ्ते को ट्यूसडे को होता है, मंगलवार को ये होता है। और ये प्रोग्राम फिर रिपीट भी होता है। और फिर अगर आप इसको दोबारा देखना चाहें तो फिर हमारे फेसबुक पेज जो ईमान का सफ़र है, आप उस पर दोबारा भी इसे देख सकते हैं। और हमारा जो व्हाट्सएप नंबर है, आप उस पर हमें मैसेज कर सकते हैं, आप उस पर हमें कॉल कर सकते हैं, और अगर कोई आपका सवाल है तो हम ज़रूर जवाब देंगे। आज इस टॉपिक पे बात करने के लिए, जो आज ये हमारा टॉपिक है, आखिर ज़माना, खुदा का बर्रा और फरिश्ते, इस पे मेरे पास साथ मौजूद है खुदा के नहायत ही ज़बरदस्त खूबसूरत खादम पास्टर तहसीन गुल खान। आप इन्हें जानते हैं, यीशु मसीह मिनिस्ट्री के बानी हैं और बड़ी अच्छी खुदा की खिदमत लूटन एशियन चर्च के साथ मिलके भी कर रहे हैं। पास्टर तहसीन, वेलकम टू द शो। आपको हम वेलकम करते हैं। ऑलवेज प्लेजर। और मैं खुदा का शुक्र करता हूँ आपकी सारी खिदमत के लिए। अगर आप कोई और मज़ीद अपने तारुफ में बताना चाहें तो आप बताइए प्लीज़। सारा जलाल यीशु मसीह नासरी को मिले, मैं यही कहूँगा। तो तारुफ यही है कि हम मिलकर खुदावंद की खिदमत कर रहे हैं। खुदावंद इस्तेमाल करता है मुख्तलिफ जगहों पे, और जितना भी खुदावंद के लिए आखिरी ज़माना में हम काम कर सकें हमें करते रहना चाहिए। गॉड ब्लेस यू। आमीन। हमने देखा कि इसमें ख़ास तौर पे अगर आप मुकाशवा की एक किताब देखें तो इसमें मैंने फरिश्तों का इसलिए भी इसको रखा जो है हेडिंग में, इसका नाम टॉपिक में, क्योंकि फरिश्तों का बहुत सारा मलदखल है, फरिश्तों का बहुत ज़्यादा ज़िक्र है, और तकरीबन 76 फरिश्तों का इसमें ज़िक्र है। मुकाशवा की किताब में 76 फरिश्तों का इसमें ज़िक्र है। और आज भी जो हम ये देखेंगे इसमें काफ़ी सारे फरिश्ते इनका ज़िक्र है। आप इस ताल्लुक से छोटी सी बात कोई भी बिल्कुल एक चीज़ हम देखते हैं कि इस दुनिया के आगाज़ में बहुत ज़्यादा हम देखते हैं कि स्पिरिचुअल एक्टिविटी नज़र आती है, और फिर तूफ़ान जब आता है और उसके बाद फिर थोड़ा सा कम ही नज़र आता है। लेकिन आखिरी ज़माना में स्पिरिचुअल एक्टिविटी बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, और स्पिरिचुअल एक्टिविटी से मुराद है कि फ़ौजें जो हैं, खुदाई फ़ौजें भी और फॉलन एंजल्स भी, इनका भी जिक्र है मुकाशवा चैप्टर 12 में हमने पढ़ा था। तो ये बहुत ज़्यादा एक्टिविटी जो है आखिरी ज़माना में नज़र आएगी, और बहुत जगहों पे ये चीज़ विजिबल भी हो जाएगी। बहुत सारे लोग, और स्पेशली उन एरियाज़ में आप यूँ सोचें कि जैसे वॉर टोन कंट्रीज़ हैं या ऐसे जगह हैं जहाँ पे आम इंसान नहीं पहुँच सकता, फरिश्तों के वसीले से खुदा मुनादी करेगा। सो एंजेलिक एक्टिविटी जो है बहुत ज़्यादा है। और ये 76 फरिश्तों का आपने जिक्र किया कि 76 डिफरेंट एंजल्स का जिक्र है इस बुक में, लेकिन खुदावंद के पास बिलियंस ऑफ एंजल्स हैं। और आखिरी ज़माना में जब फ़ौजें आएंगी खुदावंद की, और फिर जब सेकंड कमिंग होती हुई नज़र आती है, फाइनल वॉर नज़र आती है, तो उसमें हम देखते हैं कि खुदावंद की फ़ौजों, एंजल्स का भी जिक्र है कि वो साथ आएंगे। सो दैट्स वेरी वेरी एक्साइटिंग। और यूँ समझे कि खुदा ने ये बेस्ट फॉर द लास्ट रखा हुआ है कि एंड पे जो है इंसान और फरिश्ते मिलकर जो है ये खुदा का काम आमीन। और अब अगर देखें मुकाशवा 14 बाब और उसकी पहली आयत में,
اور لکھا ہے یہاں کلام مقدس میں، میں اس آیت کو جلدی سے پڑھ دیتا ہوں. اور پھر میں نے نگاہ کی تو کیا دیکھتا ہوں کہ وہ برہ سیون کے پہاڑ پر کھڑا ہے اور اس کے ساتھ 1,44,000 شخص ہیں جن کے ماتھے پر اس کا اور اس کے باپ کا نام لکھا ہوا ہے. اب ایک بات، جب میں اس آیت کو پڑھ رہا تھا تو میں دیکھ رہا تھا کہ وہ آج کے اس تعلق تو اس سے نہیں، لیکن بہت سوں کا سوال رہتا ہے اور وہ ٹرینٹی کے خلاف بات بھی کرتے ہیں. اور یہاں پہ صاف نظر آ رہا ہے جی آپ کو ٹرینٹی کے دو جو قانون ہیں وہ یہاں پہ نظر آ رہے ہیں. 1,44,000 شخص جن کے ماتھے پر اس کا نام لکھا ہوا ہے اور اس کے بعد اور ان کے ماتھے پر اس کا یعنی یسوع المسیح کا، بلکہ یہ بھی اور اس کے ساتھ ساتھ باپ کے نام کی بھی مہر ہے. تو یہ ایک بات بڑی میں سمجھتا ہوں کہ اہم ہے بہت سے لوگوں کے لیے اس کو جاننے کے لیے. اور میں اس کی بات کے لیے 1,44,000 یہ جو میں اس کو محسوس کرتا ہوں، جو اسٹڈی سے بھی میں نے دیکھا، یہ ٹیکنیکلی دنیا تو کروڑوں کے لاکھوں میں ہوگی، لیکن یہ وہ لیڈران ہیں، یہ وہ چنے ہوئے لوگ ہیں جو چن لیے گئے، جیسے 12 تھے، پھر 70 تھے، پھر 500 تھے، یہ اس طرح کا. تو آپ اس کے تعلق سے ضرور بیان کیجیے. بالکل، یہ صحیح آپ نے بالکل بولا ہے کہ یہ 1,44,000 لیڈرز ہیں، یہ عام لوگ نہیں ہیں، کیونکہ بہت سارے لوگ جو ہیں، اور کچھ اسپیشلی ہم نے جب بدعات کے اوپر بات کی تھی تو ہم دیکھتے ہیں کہ یہوہ وٹنس ٹائپ جو بدعت ہے یا اور بھی کچھ ایسی بدعات ہیں، تو وہ انہوں نے اپنا جب کام کا آغاز کیا تو انہوں نے کہا کہ یہ جو 1,44,000 اینڈ ٹائمز کے جو چنندہ لوگ ہیں یہ ہم ہیں. اور پھر ایک ٹائم آیا کہ ان کی تعداد 1,44,000 سے بڑھ گئی، اور پھر انہوں نے کہا کہ نہیں، اس میں اصل والے جو 1,44,000 ہیں وہ 1,44,000 ہی ہیں، باقی جو ہیں وہ ڈراپ آؤٹ ہو جائیں گے. تو اس عدد کو، اس چیز کو بہت زیادہ مس یوز کیا گیا ہے. ایک تو جو کرسچینٹی میں سے کچھ ایسی بدعات نکلیں جو کہ ڈرفٹ اوے ہو گئیں، اور پھر یہی جو ٹرم تھی اس کو اسلام نے بھی مس کیلکولیٹ اور مس یوز کیا. آپ یہ دیکھیں کہ جب اسلام کے نبی آتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ 1,24,000 نبی انبیاء کرام دنیا میں بھیجے گا، حالانکہ ایسا کوئی بھی نہیں ہے. بائبل ہمیں بتاتی ہے کہ تقریباً 40 سے 44 ڈفرینٹ نبی آئے تھے. تو یہ جو عدد تھا 1,44,000 وہ مس کمیونیکیٹ ہو کے 1,24,000 نبی ہو گئے. تو یہ بھی جو ہے میں ساتھ ساتھ بتاتا چلوں کہ اسلام میں اس کا بگڑی ہوئی شکل ہمیں ملتی ہے. یہ واقعی بالکل صحیح کہہ رہے ہیں، یہ لیڈرز ہیں جو کہ اینڈ ٹائمز میں لیڈ کریں گے. اینڈ موسٹ پروبیبلی جو کہ اسرائیل کا جو کہہ لیں کہ، کیونکہ آپ یہ دیکھیں نا کہ 12 ہزار کا وہ گروپنگ ہوئی تھی، اور اسرائیل کے اندر اسرائیل کی جو جماعت ہے جب اس کے اندر پریچنگ ہو رہی ہے، اور اسپیشلی جب 2 گواہوں کی پریچنگ ہوئی ہے، تو اس میں یوں سمجھیں کہ یہ لیڈرشپ وہاں سے کھڑی ہو رہی ہے، وہاں سے اٹھ رہی ہے، اور اسرائیل کی پوری جماعت کو یہ بالآخر لیڈ کریں گے. اب اس میں یہ کہا جا سکتا ہے کہ موسٹ پروبیبلی ایسے بھی ہم سوچ سکتے ہیں، اگر ہم امیجنیشن میں جانا چاہیں، کہ ہو سکتا ہے کہ 1,44,000 چھوٹے چھوٹے گروپ اس وقت وہاں پر بیابان میں ہوں، اسرائیل کے اندر جو بھاگ رہے تھے لوگ، برہ کے آگے جو ہے، سوری مخالف مسیح کے آگے سے وہ اپنی جان بچائے کے بھاگے. تو ہو سکتا ہے کہ یہ ان گروپس کو لیڈ کر رہے ہیں. ایونچولی کیا ہوگا کہ یہ آ کر خداوند کی حضوری میں ہوں گے، اور ان کو جو ہے وہ دلہا کے دوست بھی کہا گیا ہے ایک جگہ پہ. اور یہ واقعی ان کا ایک بہت اہم ایک رول ہے اور ایک ان کی حیثیت ہے خاص طور پہ. اور پھر آگے جا کے بھی ہم اس کو مزید دیکھیں گے. اور آگے اگر ہم اس کو 6 آیت میں جا کے دیکھیں، لکھا ہے پھر میں نے ایک اور فرشتے کو آسمان کے بیچ سے اڑتے ہوئے دیکھا، جس کے پاس زمین کے رہنے والوں کی ہر قوم اور قبیلہ اور اہل زبان اور امت کو سنانے کے لیے ایک ابدی خوشخبری تھی. اب یہ بڑا اہم ہے. دیکھیں، خوشخبری کا پیغام، انجیل مقدس کو خوشخبری کا پیغام کہا جاتا ہے. باپ کی طرف سے دیے گئے جتنے بھی خدا کی طرف سے دیے گئے کلام ہے، اس میں بھی ہمیں ہر جگہ خوشخبری نظر آتی ہے کہ خدا انسان کے لیے بہت سے موقع مختلف طریقوں سے دیتا رہتا ہے. اور یہ میں سمجھتا ہوں، یہ میں نے اس لیے آیت کو خاص لکھا کہ پہلے خدا نے انبیاء کو بھیجا، نبیوں کو بھیجا، پھر المسیح آئے اور انہوں نے اس سب کی تکمیل کی، اس خوشخبری کے پیغام کی. اور اخیر زمانہ میں جیسے ابھی آپ نے بات کی 2 گواہوں کی، اور وہ 2 گواہ جو تھے اور وہ آئے، اور پھر ابھی آگے ہم دیکھیں گے کہ آخر میں پھر ایک فرشتہ بھی نکلتا ہے. تو خدا بار بار موقع دے رہا ہے، خدا بار بار لوگوں کو، دنیا کو یہ بتا رہا ہے کہ حقیقت یہ ہے، سچائی یہ ہے. اور آج میں اور آپ یہاں بیٹھے بھی شاید ہم یہی بتانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ خوشخبری کیا ہے. خوشخبری یہی ہے کہ یسوع
अल मसीह दुनिया की निजात के लिए आ गए और उन्होंने दुनिया की निजात का बंदोबस्त कर दिया। और इससे पहले कि ये सारे मुसीबत के अयाम आए, मुसीबतें आए, हम यस्सु की मोहर जैसे और बाप की बेट की नाम की लिखी हुई मोहर अपने ऊपर ले लें, ताकि हम इन सब जो है मुश्किलों से बच के हम खुदा के पास आए। आप इस पे ज़रूर तबसरा कीजिए। बिल्कुल, ये जो इसको बिल्कुल हम एक लेवल पे जब हम ये देखते हैं कि आखिरी जो है वो मौका दिया गया है कौमों को, कबीलों को, अहले ज़ुबान और उम्मत को कि खुशखबरी फैलाई जा रही है और फिर एंजल्स के वसीला से। दूसरा ये है कि ये जो प्रोफेसी है जिसको मैंने जब इसको गौर से पढ़ा, इसको समझा, खुदा से हिकमत मांगी, तो खुदावंद ने बताया कि आसमान के बीचों बीच, मीन्स के इन दी एयर। अब एयर में क्यों है? क्योंकि जैसे हम देखते हैं इफ्सियों के ख़त में उसके दूसरे बाब की दूसरी आयत में लिखा है कि जिन चीज़ों पर तुम पेशतर दुनिया की रविश पर चलते थे और हवा की अमलदारी के हाकम यानी कि उस रूह की पैरवी करते थे, तो शैतान को हवा की अमलदारी का हाकम कहा गया है। और फिर इब्रानियों के अंदर देखें उसके पहले बाब की 7वीं आयत में कहता है कि वो अपने फरिश्तों को हवाएं और अपने खादमों को आग के शोले बनाता है। सो एयर का क्यों जिक्र है? एयर में क्यों खुशखबरी फैलाई जा रही है? ये एंड टाइम्स की प्रोफेसी है बेसिकली कि एयर वेव्स को यूज़ किया जाएगा और आखिरी ज़माना में जो खुशखबरी को फैलाने का जो काम होगा वो उसमें फ़िज़िकल प्रेजेंस की ज़रूरत नहीं होगी। क्योंकि आप ये देखें कि एक टाइम था कि जब खुशखबरी फैलाएगी, मिशनरीज़ जाते थे पूरी दुनिया में और जा के वो फिर इंजीलें बांटते थे और सब कुछ करते थे। लेकिन आखिरी ज़माना में खुदावंद क्या करेगा, और ये एक्चुअली नबूवत हमारी आंखों के सामने पूरी होती हुई नज़र आती है। यानी हम जो कर रहे हैं ये भी एयर वेव्स पे और है। आजकल के दौर में अब ये देखें, जब से ये लॉकडाउन हुआ है, दुनिया के तमाम चर्चेज जो हैं वो ऑनलाइन हैं, वेबसाइट्स पे और ऑनलाइन सॉफ्टवेयर इबादत हो रही हैं। वो बहुत से जूम पे है, फेसबुक पे है, दूसरे सब पे वो इबादत हो रही है। और ये मैं समझता हूँ कि उसकी इब्तदाई एक तैयारी है। शक्ल है। बिल्कुल। तो ये बेसिकली यही हो रहा है कि मल्टी मीडिया, मैस मीडिया, क्योंकि हर एक चीज़ आज का जो दौर में जो चीज़ें कनेक्टिविटी है उसमें पहले एक ज़माना था कि कनेक्टिविटी के लिए जैसे हम टेलीफोन देखते तो वो हर एक चीज़ लैंडलाइन के थ्रू होती थी, यानी कि तारों के जरिए होती थी। अब जो है हर चीज़ जो है वो सिग्नल्स के थ्रू होती है, वेव्स के थ्रू है और सारा कुछ हवा में है। और आप ये देखें कि आखिरी ज़माना के जो प्लेटफॉर्म्स हैं, ये बड़े बड़े प्लेटफॉर्म्स हैं जो कि सोशल मीडिया के बनाए गए हैं, तो वो उन लोगों ने नहीं बनाए जो कि खुदा परस्त हैं, वो उन लोगों ने बनाए जो हवा की अमलदारी के हाकम के नीचे हैं। क्योंकि दुनिया के अंदर माइंड कंट्रोल करने के लिए और दुनिया को कंट्रोल करने के लिए चीज़ें बनाई गई हैं। आप समझते हैं कि मैं किन प्लेटफॉर्म्स की बात कर रहा हूं, लेकिन उसी स्पेस को खुदा इन्वेड करेगा और उसी स्पेस को आज कलीसिया इन्वेड कर रही है। बादलों का जिक्र है, बादलों के ऊपर ये क्लाउड टेक्नोलॉजी का भी जिक्र भी है। और ये अब हम इस पे क्लाउड का जिक्र हमारे फोन्स का है, आईफोन क्लाउड है, दूसरा क्लाउड है, क्लाउड टेक्नोलॉजी तो अब आ गई है। लेकिन ये जो प्रोफेसी है इसको अगर समझना है तो आखिरी ज़माना में बहुत ज़्यादा, स्पेशली मैं एक चीज़ जो यहाँ पर कहना चाहता हूँ कि इस चीज़ में यंग लोगों का कितना किरदार है। बिकॉज ये जो सारे जो प्लेटफॉर्म्स हैं जो कि यूज़ किए जाते हैं, यंग लोग यूज़ कर रहे हैं इन चीज़ों को, और ये सोशल मीडिया तो हमारे, और एक और बात है कि इस ज़माना में जब ये कोविड-19 और ये सब कुछ आया तो आप ये देखें कि गैर कौम के लोग पास्टर जी सवाल कर रहे हैं अपने मौलवियों से, अपने पंडितों से, अपने ग्रंथियों से और अपने लीडरान से कि क्या हमारी किताबों में, क्या हमारे स्क्रिप्चर्स में ये सब चीज़ें मरकूम है, क्या ये लिखा हुआ है, हमें गाइड किया जाए। वाहिद किताब अगर जो कि इब्तिदा से इंतहा तक की खबर जो है, नए आसमान और नई ज़मीन तक की खबर बताती है, वो बाइबल मुकद्दस है। की इंजील अगर आप उसका 24वां बाब और 14वीं आयत देखें, वो बड़े वाज़े तौर पे कहती है और बादशाही की खुशखबरी की मुनादी पूरी तमाम दुनिया में होगी ताकि सब कौमों को गवाही हो, तब खात्मा होगा। तो कलीसिया की जिम्मेदारी क्या है कि वाहिद क्रिश्चियनिटी ऐसा मज़हब है और वाहिद ऐसी किताब अगर कोई है, बाइबल है, जिसमें हर चीज़ का जवाब है। तो गैर कौम से, अगर आप मुसलमान हैं, हिंदू हैं, सिख हैं, कोई भी भाई बहन है, अगर आप चाहते हैं कि इन चीज़ों के बारे में जवाब मिले आपको कि ये हो क्या रहा है, तो कम से कम एक दफ़ा बाइबल ज़रूर खोल कर पढ़ें। और हम मसीही कौम के लोग जो कि हम इन चीज़ों को जानते हैं, हमारा कितना फ़र्ज़ है कि हम उन आंसर्स को एयर वेव्स पर लेकर जाएं। बिल्कुल। और ये मैं समझता हूँ कि निहायत ही ज़रूरी है ये, जब हम इसको जिक्र कर रहे हैं। मैं समझता हूँ आज बहुत से लोग कह रहे हैं होंगे, शायद सोचते हो, पहली दफ़ा देख रहे हो या गैर मज़हब से हों कि ये खुशखबरी क्या है, ये खुशखबरी क्या है। हालात तो खुशखबरी वाले कोई नहीं है।
ہم بات کر رہے ہیں اس خوشخبری کی کہ خدا نے دنیا سے ایسی محبت رکھی کہ اس نے اپنا اکلوتا بیٹا بخش دیا تاکہ جو کوئی اس پر ایمان لائے ہلاک نہ ہو بلکہ ہمیشہ کی زندگی پائے. ہم بات کر رہے ہیں یسوع مسیح کا صلیب پہ چڑھ جانا. ہم بات کر رہے ہیں یسوع مسیح صرف معجزے دکھانے نہیں آئے تھے. یسوع مسیح ایک بہت بڑے مقصد کے لیے آئے تھے, ایک بہت بڑا کام کرنے آئے تھے, دنیا کی نجات کا, کیونکہ دنیا شریعت کے وسیلہ سے نہیں جو بچ سکتی تھی, امال کے باعث نہیں بچ سکتی تھی. آج بھی جو امال کے باعث سوچتے ہیں کہ ہم اچھائیاں زیادہ تولی جائیں گی, یہ وہ, ان کے لیے آج یہ خوشخبری ہے کہ وہ خدا کے فضل کو جانیں, خدا کے فضل کی بدولت اس کو مان کر یسوع مسیح کو نجات دہندہ ان کے کفارے کو مان کے ہمیشہ کی زندگی پالیں, اور پھر وہ خود ہمیشہ کی زندگی جو ہے وہ انہیں اچھائیوں کی طرف خود بخود قائل کر. بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. اور دنیا کے پاس اس وقت لیڈران کے پاس, سیاسی لیڈروں کے پاس, گورنمنٹس کے پاس اگر کوئی نیوز ہے تو وہ بیڈ نیوز ہے. وہ کہتے ہیں دنیا کے حالات خراب ہو رہے ہیں, اکانومی نیچے جا رہی. لیکن رومیو 8 میں کہتا ہے, اس کی 18ویں آیت میں پالوس خدا کا بندہ, کہ میری دانست میں اس زمانہ کے دکھ درد اس لائق نہیں کہ اس جلال کے مقابل ہو سکیں جو ہم پر ظاہر ہونے والا ہے. اور بات یہ ہے کہ ہمارے پاس بھی ایک نیوز ہے. فرق یہ ہے کہ بیڈ نیوز نہیں ہے, گڈ نیوز ہے کہ ہمارے پاس ایک ایسا جلال ظاہر ہونے والا ہے. اور یہی خوشخبری جو ہے, ایون دو کہ اس وقت دنیا کے حالات بہت زیادہ خراب ہوں گے جب یہ کام ہو رہا ہے, اور آخر میں فرشتے جا رہے ہیں ایئر ویوز میں, اور یہ سب کچھ کریں گے, تو اس وقت آخری موقع دیا جائے گا اور لوگوں کو کہا جائے گا کہ دیر از اسٹل اے چانس فار دوز جنہوں نے چھاپ نہیں لی, کہ ابھی بھی وقت آ پہنچا ہے. بالکل. اور یہ اگر آپ 7ویں آیت پڑھیں, یہ 7ویں آیت میں پھر اس بات کا مجزہ کیا جا رہا ہے, اعلان کیا جا رہا ہے. میں سمجھتا ہوں کاشفہ, اور اس نے بڑی آواز سے کہا کہ خدا سے ڈرو اور اس کی تمجید کرو کیونکہ اس کی عدالت کا وقت آ پہنچے. مینس کہ لاسٹ مومنٹ میں بھی خداوند کہہ رہے کہ کسی اور اس کا اگلا ہے اور اس کی عبادت کرو. اور یہ میں سمجھتا ہوں کہ وقت ہے, یہ وقت ہے دنیا کے لیے, پھر سے موقع ہے. اور یہ باتیں اس وقت کے لیے ہیں جو آنے والا ہے. میں پھر سے بتاتا چلو, لوگ سمجھیں گے کہاں کی یہ باتیں کر رہے ہیں, شاید کوئی نئے جوائن کر رہے ہیں. ہم بات کر رہے ہیں یسوع مسیح کے مکاشفہ کی, جو آنے والے وقت کا مکاشفہ, جو اخیر دنوں کا مکاشفہ. اور بالکل یہ مصیبت کے دنوں کے وقت میں پھر سے اس وقت بھی خدا ایک موقع اس وقت کے لوگوں کو دے رہا ہوگا. لیکن جو اس وقت زندہ ہیں, میں سمجھتا ہوں ان کے لیے اسی وقت موقع ہے, پھر بعد میں شاید ان کو موقع نہ ملے. اور اگر ہم 8ویں آیت دیکھیں تو اس کے بعد اس میں لکھا ہے, اور پھر اس کے بعد میں نے ایک اور دوسرے فرشتہ کو یہ کہتے ہوا وہ آیا کہ گر پڑا بڑا شہر بابل, گر پڑا جس نے اپنی حرام کاری کی غضبناک میں سے تمام قوموں کو پلائی تھی. اب یہ بڑا شہر بابل, جیسے ہم اس کو جانتے ہیں کہ یہ ایک شہر کی بات نہیں ہو رہی, یہ ایک ایسے سسٹم کی بات ہو رہی ہے جو خدا کے خلاف کام کر رہا ہے. اینٹی کرائسٹ کا سسٹم ہے, حرام کاری جو پھیلا رہا ہے, اور اس حرام کاری کے لیے اور ترغیب دینا جو ہے اس حرام کاری کی, وہ مراد ہے. اور اس میں اس کا دارالخلافہ جیسے تصور کیا جاتا ہے روم ہوگا, کیونکہ جیسے میں نے پہلے بیان کیا کہ دونوں حیوان, ایک پولیٹیکل اور ایک جو ہے وہ جو ہے ریلیجس سسٹم مل کیسے کریں گے, تو وہ ریلیجس سسٹم کو بھی اس طرح وہ قائل کر لیں گے جو ہے جو تاکہ وہ لوگ, جیسے ابھی بھی ہم دیکھتے ہیں کہ چرچز نے ایسے قوانین اپنا لیے ہیں جو کلام کے خلاف ہیں, تو وہ اس کی تائید کریں گے. بہت سے نیچرلی ان کی تائید ہوئی ہے تو وہ اپنائے گئے ہیں. سو یہ میں سمجھتا ہوں کہ بالکل. اور ریزن اس کو بابل اس لیے بولا گیا ہے کہ 11واں باب جب ہم پیدائش بک آف جینیسس اتپتی 11 باب میں دیکھتے ہیں, تو وہاں پر جب فرسٹ ٹائم بت پرستی اور بغاوت کا ذکر ہے, وہ بابل کا برج جب بنایا گیا تھا, تو بیسیکلی سمبولکلی اس کو بابل کہا گیا ہے. اور دوسری بات یہ بھی ہے کہ وہ سارا ایریا جو ہے جو کہ فزیکل بیبلونین کنگڈم کا تھا, جو کہ عراق اور ایران کا, یہ آلریڈی جو ہے وہ اس مخالف مسیح کی جو حکومت کا حصہ اس وقت ہوں گے ہی. اور مڈل ایسٹ جو ہے, اور جیسے آپ نے کہا کہ ان کی بادشاہی روم تک ہوگی, یونان کا جو بیچ میں بھی ذکر ہے وہ بھی اس میں شامل ہوگا. اور یہ یعنی کہ ایون کہ یورپین یونین جو ہے اس کے اوپر بھی کافی زیادہ ان کا ہوگا. ایک چیز ہم نے پیچھے تھوڑی مس کی ہے, لکھا ہے کہ
اسی کی عبادت کرو جس نے آسمان اور زمین اور سمندر اور پانی کے چشمے پیدا کیے ہیں. کیونکہ آپ یہ دیکھیں کہ جب نرسنگیں بجائے گئے تھے ان سب کو نقصان پہنچا تھا. خدا دکھانا چاہ رہا ہے کہ آئی ایم دا ون ہو کریٹڈ ایوری تھنگ. کیونکہ مخالف مسیح بھی بڑے معجزے دکھائے گا نا, لیکن وہ کریٹر نہیں ہے, وہ معجزات ضرور دکھا رہا ہے. اور پھر یہ ہے کہ اناؤنسمنٹ ہوئی ہے اس فرشتے کی طرف سے, دوسرا فرشتہ, کہ گر پڑا بڑا بابل شہر. حالانکہ ابھی بھی آگے جا کر ہم دیکھتے ہیں کہ مخالف مسیح اور اس کی بادشاہی ابھی تک ہے, لیکن کیا ہے کہ پیالے الٹائے جانے سے پہلے غضب کے جو پیالے ہیں, اور وہ جو آخر میں اصل میں یہ اس لیے کہا جا رہا ہے گر پڑا, جو میں اس کو سمجھتا ہوں کیونکہ ہم نے جو پہلی آیت پڑھی تھی وہ لکھا ہے کہ برا, جی برا جو ہے وہ کہاں پہ کھڑا ہوا ہے, سیون کے. اب برا آ گیا ہے, بالکل. اب جیسس کرائسٹ از دیئر. برا جو ہے خدا کا برا جیسس کرائسٹ اب آ چکا ہوا ہے, اور سب جانتے ہیں کہ وہ دوسری آمد ان کی کاہے کے لیے ہے. دوسری آمد ان کی عدالت کے لیے ہے. دوسری آمد ان کی ابلیس کی ساری جو ہے, پہلے ہم نے دیکھا تھا کہ آسمان سے یہ گرایا گیا, جو ابلیس ہے یہ آسمان سے گرایا گیا ہے. اب آسمان پر اس کے کوئی وہاں رسائی نہیں رہی ہے. اب اس کی حکومت کو اور اس کے سارے کاموں کو ختم کرنے کے لیے برا جو ہے وہ اپنے فرشتوں کے ساتھ زمین پہ آ چکا ہوا ہے. اور یہاں پہ ہم دیکھتے ہیں مکاشفہ, اگر ہم 14 باب اور اس کی 9-10 آیت میں دیکھیں تو لکھا ہے, اور ایک اور یعنی تیسرا فرشتہ اعلان جو ہے وہ کرتا ہے کہ جو کوئی سیوان اور اس کے بت کی پرستش کرے گا اور اپنے ماتھے پہ اس اور اپنے ہاتھ پہ یا اس کا اپنے ہاتھ پہ اس کے چھاپ لے گا, وہ خدا کے قہر کے خالص سمے کو پیے گا اور اس کے غضب کے پیالے میں سے بھری گئی ہے آگ اور گندھک کے عذاب میں مبتلا ہوگا. اب یہ جو ہے اعلان کر دیا گیا ہے, اینڈ ٹائم از دیئر. بالکل. اب یہ اس وقت میں بالکل یہ دو, آپ اس کو ضرور آپ بتائیے. بالکل, یہ بیسیکلی 2 اناؤنسمنٹس ہوئی ہیں کہ وارننگ, بلکہ 3 اناؤنسمنٹ کہہ لیں, کہ فرشتہ خوشخبری دے رہا ہے اور کہہ رہا ہے کہ خدا سے ڈرو. ایسے لوگ جنہوں نے چھاپ ابھی تک نہیں لی ہوئی, دیر آر پیپل دنیا میں, کیونکہ ساری دنیا کے لوگ بھی نہیں لیں گے. اینڈ دین سیکنڈ اناؤنسمنٹ ہوئی کہ یہ جو سسٹم ہے جس نے دنیا کے اتنا وہ پاور کریٹ کر دی, اور مخالف مسیح, کیونکہ اوبویسلی تقریباً 7 سال ہو چکے ہیں یہاں پہ آلریڈی آلموسٹ, اور وہ 7 سال سے قابض ہیں اور پوری دنیا کا سسٹم ان کے ہاتھ میں. اور اناؤنسمنٹ ہوئی کہ یہ گر پڑا ہے, ان کا جو سسٹم اب تباہ ہونے کو ہے. اور پھر ساتھ میں یہ بھی کہا ہے کہ چھاپ نہیں لینی. اس وقت بھی لوگوں کو وارن کیا گیا کہ اگر کوئی چھاپ لے لے گا اس میں بھی, کیونکہ بہت ساروں نے تو آلریڈی لی ہوئی ہے یہاں پہ, لیکن جو بچے ہوئے ہیں ان میں سے کہا گیا کہ پلیز ابھی چھاپ نہ لو, کیونکہ اگر کوئی لے لے تو اس کے اوپر غضب کے پیالے, آنے والی ججمنٹ کا ذکر ہے, کیونکہ پیالوں کا ذکر بھی آئے گا. کلام میں بڑے واضح طور پہ لکھا ہے جان دینے تک بھی وفادار رہے. وفادار کیا ہے کہ خدا کے کلام پہ چلنا ہے, جیسے خدا کا کلام یہاں آیت میں کہہ رہا ہے کہ چھاپ نہیں لینی, ابلیس کو کاموں کو نہیں اپنانا, اس کے پیچھے نہیں چلنا ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت زیادہ ضروری ہے کہ آج لوگ اس بات کو سمجھے. آج جب ہم اس زمین پہ ہیں, کل کا کسی کو پتہ نہیں ہے, اور آج ہی وقت ہے. اور میں سمجھتا ہوں جیسے 13ویں آیت کہتی ہے, مبارک ہے وہ مردے جو اب سے خداوند میں مرتے ہیں, روح فرماتا ہے بے شک, کیونکہ وہ اپنی محنتوں سے آرام پائیں گے اور ان کے اعمال ان کے ساتھ ساتھ ہوں گے. اب بعض دفعہ لوگ اس بات کو مس انٹرپریٹ کرتے ہیں کہ اعمال کی بات ہو رہی ہے, اس سے پہلے ایک والے حصے کو وہ بھول جاتے ہیں. لکھا ہے کہ مبارک وہ مردے ہیں جو خداوند میں مرتے ہیں. اب خداوند میں مرنا یعنی کہ اس کے پیچھے چلنا, اس کے کلام کو ماننے والے, اس کے یسوع کو ماننے والے, یسوع کے کفارے کو ماننے والے. روح فرماتا ہے, یہ دیکھیں یہاں پہ بڑا لکھا ہے روح فرما رہا ہے. اور اس کا جواب 12ویں آیت میں ہی ہے, دیکھیں لکھا ہے مقدسین یعنی خدا کے حکموں پر عمل کرنے اور یسوع پر ایمان رکھنے والوں. ایمان کی بات ہو رہی ہے. اور خدا کے حکم پر عمل ہم کیسے کر سکتے ہیں؟ جب ہم مسیح کے تھرو عمل کریں, کیونکہ اگر آپ مسیح پر ایمان رکھتے ہیں تو ہی آپ خدا کے حکم پر عمل کرنے کے لائق بن گئے, کیونکہ واحد ایک شخص ہے جس نے خدا کے ہر حکم کو پوری راست بازی کے طور پر پورا کیا, وہ خداوند یسوع مسیح کی ذات ہے. تو میں اگر کہتا ہوں کہ خداوند یسوع مسیح پر میں ایمان رکھتا ہوں, تو میں نے اس کے اندر پوری شریعت پوری کر دی, اس ایمان کے تھرو شریعت پوری کر دی میں نے, کیونکہ میرے بہاف پہ یسوع نے کی ہے. اب ہر حکم کو تو میں پرسنلی کر بھی نہیں سکتا, ٹھیک ہے نا, کیونکہ بات یہ ہے کہ اس کو ایز اٹ از عمل میں لانے کے لیے وہ سرکمسٹانسز نہیں ہمارے پاس. بالکل, ہم اس کو جاری رکھیں گے. میں
اپنے ناظرین سے کہوں گا آپ اگر کال کرنا چاہیں, اگر آپ کا کوئی بھی سوال ہو آپ ضرور ہمیں بھیجیں. ہم کوشش کریں گے اس پروگرام میں یا ہم اگلے پروگرام میں, جیسے ہم سوالوں کے لیے ایک علیحدہ پروگرام رکھتے ہیں, ہم اس میں آپ کا جواب دیں. اور آپ ہمارے پیج فیس بک پیج ایمان کے سفر کو لائک کیجئے تاکہ آپ کو یہ سارے پروگرام وہاں مل جائیں, جو پچھلے پروگرام بھی ہیں وہ بھی آپ کو مل جائیں اور آئندہ پروگرام بھی آپ تک پہنچیں. اور آپ ضرور ہمارے اگر آپ کی کوئی پریئر ریکویسٹ ہیں تو وہ بھی ہمیں بھیجیں. ہماری زندگی ٹی وی کی ٹیم جو ہے وہ آپ کے لیے دعا کرے گی, ہم آپ کے لیے دعا کریں گے. پاسٹر تحسین, ہم جب بات کر رہے تھے, یہ جو آپ نے بھی بات مکمل کی ہے, اس میں دیکھیں اعمال کی جب بات ہے, جب انسان توبہ کر لیتا ہے, خدا کے ساتھ چلتا ہے, تو پاک روح ہے خدا کا جو اسے قائلیت تک لاتا ہے. تو پھر اس کے اندر خدا کا روح جب کام کرتا ہے تو پھر اس کے اندر سے روح کے پھلوں کا ہونا اس کے اندر ضرور ہے. اور روح کے پھل کیا ہیں؟ ایمانداری, نیکی, پرہیزگاری, حلیمی, فروتنی, یہ بہت سی 9 پھل ہیں روح کے. بہت سے لوگ جو ہیں خاص طور پہ جب وہ خدا کے ساتھ آ جاتے ہیں وہ روح کی نعمتوں کی جو ہے وہ آرزو زیادہ کرتے ہیں, روح کے پھلوں کو اپنے اندر نہیں آنے دیتے. روح کے پھل جو ہیں اچھے اعمال لانے کے لیے ہمیں قائل کرتے ہیں. اور اعمال کا تعلق نجات سے نہیں ہے, اس کا تعلق ریوارڈ سے ضرور ہے. اب جیسے پہلا کرنتھیوں میں ہم دیکھتے ہیں اور اس کے 3 چیپٹر میں دیکھتے ہیں اور اس کی 10ویں آیت میں لکھا ہے کہ میں نے اس توفیق کے مطابق جو خدا نے مجھے بخشی دانا معمار کی طرح نیو رکھی اور دوسرا اس پر عمارت اٹھاتا ہے, پر ہر ایک خبردار ہے کہ وہ کیسی عمارت اٹھاتا ہے, کیونکہ سوائے اس نیو کے جو پڑی ہوئی ہے اور یسوع مسیح ہے کوئی شخص دوسری, یعنی کہ نجات سوائے یسوع مسیح کے اور کہیں سے نہیں. اور لکھا ہے اگر کوئی اس پر سونا یا چاندی یا بیش قیمت پتھروں یا لکڑی یا گھاس یا بھوسے کا ردہ رکھے تو اس کا کام ظاہر ہو جائے گا, کیونکہ جو دن آگ کے ساتھ ظاہر ہوا وہ اس کام کو بتا دے گا, اور وہ آگ خود ہر ایک کا کام آزما لے گی کہ کیسا ہے. جس کا کام اس پر بنا ہوا باقی رہے گا وہ اجر پائے گا, جس کا کام جل جائے گا وہ نقصان اٹھائے گا لیکن خود بچ جائے گا مگر جلتے جائے. اب بات یہ ہے کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ نجات تو پا جائے گا لیکن اجر جو ہے تھوڑا ڈیفرنٹ ہو جائے گا. یہ دیکھیں ہم ابھی بات پہلے ہم نے کی ہے 1,44,000 کون ہیں, یہ وہ ہیں جو اس کے چنے ہوئے ہیں. تو انہوں نے پہلا پھل بن گیا. وہ کیسے اجر پایا؟ انہوں نے بڑی قربانی دی, وہ بڑی دیانتداری کے ساتھ چلے, ایمانداری کے ساتھ چلے. بہت سی چیزیں ان کے تعلق سے لکھی ہیں, ہمارے پاس وقت نہیں, لیکن ہم اگر دیکھیں انسان جو ہے وہ کہتا ہے مبارک ہے وہ جو زندہ ہے, خدا کہتا ہے مبارک ہے وہ جو خداوند میں مرتے ہیں. یہ جو ہم نے آیت پڑھی, مبارک ہے وہ جو خداوند میں مرتے ہیں, کیونکہ وہ اپنی محنتوں سے کیا کریں گے؟ آرام پائیں گے. اور یہ محنتیں ہی ہیں جو آپ بات کر رہے ہیں, مشقتیں اٹھانا, اور یہ سب کچھ ان کو ان کی اجر دیں گی, ان کو ایک خاص رتبہ دیں گی اور دے ول بی ریوارڈیڈ. اور ایون یہ ہم بات کر رہے ہیں خاص طور پہ اینڈ ٹائمز کی, مصیبت کے دنوں کی جو آئیں گے اگلے دنوں میں. میں بار بار اس لیے بتاتا ہوں کہ لوگ اس کو سمجھ سکیں کہ ہم بات کیا کر رہے ہیں. اگر کسی نے مڈل میں جوائن کیا ہے تو اینڈ ٹائمز میں جو اس وقت بچ جائیں گے, جو اس وقت توبہ کر لیں گے, وہ بھی خدا کی بادشاہی میں یسوع مسیح کے ساتھ 1000 سالہ بادشاہی میں شامل ہوں گے. وہ مس نہیں کریں گے اس بادشاہی کو, دے ول بی ایڈڈ ٹو دیٹ. اور میں چاہوں گا اس میں ہم آگے اگر ہم دیکھیں, کیونکہ ہم نے آگے بھی بڑھنا ہے, اور یہاں پہ لکھا ہے 16ویں آیت میں فصل کی کٹائیوں کا ذکر ہے. اور یہاں پہ 14ویں سے 16ویں تک, یعنی کہ جہاں پر 2 کٹائیوں کا ذکر ہے. ایک کٹائی 14 سے 16 تک ہے اور ایک کٹائی 17 سے 20 تک ہے. اور یہ پہلی کٹائی جو ہے یہ مصیبت کے ایام میں مسیح جو ہے مسیح کر رہے ہیں, اور وہ ایمانداروں کو کر رہے ہیں. اور یہ دوسری کٹائی جو ہے یہ فرشتہ کر رہا ہے, اور وہ کر رہا ہے یہ جتنے بھی کڑوے دانے ہیں. یہ جو انجیل مقدس میں کڑوے دانوں کی متی 13 باب ہے, 13 باب میں وہ لکھا ہوا ہے یہ سارا کہ کڑوے دانے جو ہیں وہ اچھے دانوں کے ساتھ ساتھ بڑھے, لیکن پھر اچھے دانوں کو کاٹا گیا, ایک جگہ جمع کیا گیا, اور جو کڑوے دانے تھے انہیں کاٹ کے. بالکل لکھا ہوا ہے متی 13 اس کی 38ویں آیت میں لکھا ہے کہ کھیت دنیا ہے, اچھا بیج بادشاہی کے فرزند, اور کڑوے دانے اس شریر کے فرزند ہیں جس دشمن نے ان کو بویا وہ ابلیس ہے, اور کٹائی دنیا کا آخر اور کاٹنے والے فرشتے ہیں. اور جیسے کڑوے دانے جمع کیے جاتے ہیں اور آگ میں ڈالے جاتے ہیں, ویسے ہی دنیا کے آخر میں ہوگا. ابن آدم اپنے فرشتوں کو بھیجے گا اور سب ٹھوکر کھلانے والی چیزوں اور بدکاروں کو اس کی بادشاہی سے جمع کریں گے اور ان کو آگ کی بھٹی میں ڈال دیں گے.
اور پھر لکھا ہے کہ اس وقت راست بعد اپنے باپ کی بادشاہی میں آفتاب کی مانند چمکیں گے، جس کے کان ہو سنے وہ سن لے۔ آپ ذرا تھوڑا سا بیان کیجئے یہ دوسری کٹائی جو ہے نا، جی اس کو ذرا تھوڑا سا بیان کیجئے۔ میں ضرور بیان کرتا ہوں۔ 20ویں آیت بھی بڑی اہم ہے، اس کو بھی ساتھ ہی بیان نہیں، کیجئے۔ میں بالکل بیان کرتا ہوں۔ پہلے میں چھوٹا سا بتا دوں کہ فرق کیا ہے کہ وہ بادل پر جو آدم ذات کی مانند بیٹھا ہے، جس کو کہا گیا ابن آدم، بیسیکلی جو یونانی لفظ ہے، یہاں پر سن آف مین انگلش میں یوز ہوا ہے، ابن آدم، اوبویسلی یسوع کی بات ہو رہی ہے، اور اس نے جو ہے درانتی ہے اور بیسیکلی اس کے لیے کاٹا جا رہا ہے، اور اس خداوند نے یہ حکم دیا ہے کہ یہ میری فصل ہے، اس کو واپس لے آؤ۔ اب جو دوسری کٹائی ہے یہ بیسیکلی ججمنٹل کٹائی ہے، کیونکہ لکھا ہے کہ دوسرا شخص بھی آیا جو فرشتہ ہے، وہ بھی مقدس میں اسی آسمانی ہیکل سے نکلا ہے، اور اس کے پاس تیز درانتی ہے، اور ایک اور فرشتہ لکھا ہے قربان گاہ سے نکلا جس کا آگ پر اختیار تھا، کیونکہ وہ کیا ہے کہ ان کی ڈیسٹینیشن جو ہے وہ آگ کے اندر ہے۔ اور انگور کے فصل، جو زمین کے انگور کے درخت کے گچھے کاٹ لے، اور انگور کے فصل، یہ کیوں بیسیکلی کیا گیا ہے؟ کیونکہ انگوروں کے ساتھ جو ہے ایک خاص کام کیا جاتا تھا کہ ان کو روندا جاتا تھا۔ اس کٹائی کا تھوڑا سا جھلکی ادھر بھی یسایہ 63 باب میں لکھی ہوئی ہے، اور اس کی پہلی آیت میں لکھا ہے کہ یہ کون ہے جو ادوم سے اور سرخ پوشاک پہنے بسراہ سے آتا ہے، جس کا لباس درخشان ہے اور اپنی توانائی کی بزرگی سے خرامان ہے۔ اور جواب میں خداوند کہتا ہے کہ یہ میں ہوں جو صادق القول ہے اور نجات دینے پر قادر ہوں۔ پھر سوال کیا گیا کہ تیری پوشاک کیوں سرخ ہے، تیرا لباس کیوں اس شخص کی مانند ہے جو انگور حوض میں رونتا ہے؟ پھر جواب میں خداوند کہتا ہے کہ میں نے تنہا انگور حوض میں روندے، اور لوگوں میں سے کوئی میرے ساتھ نہ تھا، ہاں میں نے اپنے قہر میں ان کو لتاڑا اور اپنے جوش میں ان کو روندا، اور ان کا خون میرے لباس پر چھڑکا گیا ہے۔ میں نے اپنے سب کپڑے کو آلودہ کیا، کیونکہ انتقام کا دن میرے دل میں ہے، اور میرے خریدے ہوئے لوگوں کا سال آ پہنچا ہے۔ اور یہ 20ویں آیت جو ہے خاص ہے، اس کو میں سب تو پڑھنا، میں پڑھ کے تھوڑا سا بتاتا ہوں۔ اور لکھا ہے اور شہر کے باہر انگور اس حوض میں روندے گئے، یہ وہ انگور ہیں، یہ وہ ان کا ذکر ہے جو کڑوے دانوں کا ذکر ہے، اور پریس کر دیا گیا، اور وہ بڑی بری طرح اس وقت جو تھا وہ جیسے کرش کیا، بڑے بڑے کولو ہوتے تھے، جب وہ رس نکالا جاتا تھا یا میں بنائی جاتی تھی، یہ وہ سارا سین ہے۔ اور اس میں لکھا ہے اور حوض میں اتنا خون نکلا کہ گھوڑوں کی لگاموں تک پہنچ گیا۔ اب یہ گھوڑے جو ہیں، اگر آپ اس کی ہائٹ دیکھیں تو وہ 6-7 فٹ ہائٹ نارمل ہائٹ ہوتی ہے گھوڑوں کی، اور اگر لگام، اس کا مطلب ہے کہ کوئی آدمی کھڑا بھی ہونا چاہے تو وہ نہیں ہو سکے گا۔ اور لکھا ہے کہ یہ 1600 فرلانگ تک بہ نکلا، یعنی 180 میل تک، یعنی کہ یروشلم سے شمالی ادوم کے علاقے تک یہ جا کے پہنچا۔ اور یہ ایگزیکٹ وہی پروفیسی جو ہم نے ائزایہ میں پڑھی ہے، ائزایہ 63 میں، اس کے ساتھ بیسیکلی یہ ہوتا ہے کنیکٹ۔ اور ہوا یہ ہے کہ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یہ سمبولیکلی بات ہو رہی ہے، لیکن آن دی ادر سائڈ دس آلسو ٹیلز می ون تھنگ کہ بہت زیادہ لوگ ہیں جو کڑوے دانے کے گروپ میں شمار ہوں گے، کیونکہ اگر اتنا بلڈ نکلے گا یا اتنا زیادہ پریس کیا گیا تو اتنے انگور چاہیے ہی اس کام کے لیے کہ اتنی میں جو ہے یا اتنا زیادہ وہ بنے۔ دیٹ مینس کہ بائبل میں جیسے لکھے نا کہ بچنے والے بہت تھوڑے ہیں۔ آپ کی بات کو میں آگے بڑھا کے پھر آپ جاری رکھیے گا۔ دیکھیں ابھی بھی اگر آپ دنیا کا موازنہ کریں، تعداد لیں، ساری دیکھیں، تو ابھی 7.5 بلین میں سے 2.3 بلین جو ہیں وہ کرسچن ہیں، ایماندار ہیں، خدا کے پاس، خدا کے کلام کے پیچھے، اور وہ سارے بھی شاید پیور نہیں ہیں، ان میں سے نامینل بھی ہیں، اور نامینل بھی ہیں، کچھ اس طور پہ نہیں چل رہے پورے طور پہ خدا کے ساتھ، اور کچھ لوگ اگر مان رہے ہیں خدا کو تو وہ شاید غلط کسی خدا راستے پہ چل گئے، جیسے میں شروع میں ہمیشہ پروگرام کے کہتا ہوں کہ وہ آج میں نے نہیں کہا وہ کہ آپ اپنی سمت کو بھی دیکھ لیں کہ آپ کیا صحیح سمت میں جا رہے ہیں، کہ کسی غلط ٹکٹ کو لے کے آپ چل پڑے ہوئے ہیں، اس کے اوپر بیٹھے اور آپ اپنی منزل پہ نہیں پہنچ سکتے، تو وہ بہت سی دنیا ہوگی۔ اور پھر خاص طور پہ جو کلام ہمیں بتاتا ہے کہ ان دنوں میں ابلیس کا کام زوروں پہ ہوگا، اخیر زمانہ میں ابلیس کو ہر طرح کی ٹیکنالوجی کو یوز کرتے ہوئے وہ بے راہ روی پہ لوگوں کو ڈالے گا، خدا سے دوری پہ ڈالے گا۔ عیش و عشرت میں ہم آج بھی دیکھ رہے ہیں دنیا پھنسی ہوئی ہے، ایون اس لاک ڈاؤن میں، کرونا میں بھی بہت دنیا اپنے اس انہوں نے سلسلے۔ اور ایک اور بھی ہے پاسٹر جی، بات یہ ہے کہ
ہر کوئی جیسے لکھے نا کہ یہ اپنی محنتوں سے ہر کوئی بندہ مصیبت مشقت نہیں چاہتا, تن آسانی ہر بندہ ہی چاہتا ہے اپنی لائف میں. بندہ کہتا ہے کہ مجھے جو ہے آسان وے ملے, اور بائبل میں لکھا ہے کہ وہ جو راستہ سکڑا ہے, وہ جو دروازہ تنگ ہے وہ بادشاہ کی طرف لے گئے, اور کھلا دروازہ سیدھا اور کھلے ڈلے جو لائف سٹائلز ہیں اور یہ سب کچھ وہ جو ہے وہ ابلیس کی طرف لے کے جاتا ہے. تو زیادہ تر دنیا جو ہے وہ مصیبت نہیں اٹھانا چاہتی خداوند کے نام پہ, اسپیشلی وہ اپنے لیے نہیں اٹھانا چاہتے لوگ, تو خدا کے نام کے لیے کیوں اٹھانا چاہیں گے. تو بیسیکلی یہاں پر یہ بھی جو ہے اس ورس میں جب ہم دیکھتے ہیں دیٹ ٹیلز کہ بہت بڑی تعداد ہے دنیا کی, شاید میجورٹی 2/3 آف پیپل آف دا ورلڈ ول بی فاؤنڈ ان دس گروپ. اور لیکن یہ افسوس کا مقام ہے, اور ساتھ میں یہ لمحہ فکریہ بھی ہے کہ کیونکہ ایک چیز سمجھنے کی ضرورت ہے کہ خدا اگر ریوارڈ دے گا اور اپنے لوگوں کو بلیس کرے گا اور ان کو جنت میں فردوس میں ان کو جو ہے بادشاہی میں جگہ دے گا, تو خدا پھر چھوڑے گا بھی نہیں باقیوں کو. نہیں, وہ تو بچت والا سین انصاف ہے. دیکھیں وہ تو خدا کا عین انصاف ہے کہ اگر ایک طرف تو مڈل گراؤنڈ کوئی نہیں ہے, تو ایک طرف عدالت بھی ہے. ہاں جی, اگر جزا ہے تو سزا بھی ہے. بالکل. تو یہ بات ہے. اب آگے جا کے ہم اس کو مزید دیکھیں گے, اور مکاشفہ اگر ہم 15 باب میں آگے چلے جائیں اور وہاں پہ ہم دیکھتے ہیں کہ لکھا ہوا ہے پہلی آیت میں, اور وہاں پہ 7 پیالوں کا ذکر ہے, 7 فرشتوں کا ذکر ہے, اور یہ آخری 7 افات کا ذکر ہے جو خدا کے قہر شدید کو لیے ہوئے کھڑے ہوئے ہیں. اور یہ وہ مصیبتیں ہیں جو لکھا ہوا ہے کہ پہلے اتنا بڑا قہر پہلے نہیں دیکھا, کیونکہ چھوٹے لیول پہ پہلے چیزیں دیکھی گئی ہیں, لیکن ہاں جی بالکل. اور اگر اس پہلے مصیبت کے سالوں میں بھی اگر جب وہ نرسنگے پھونکے گئے, ہر نرسنگا جو ہے وہ اپنے ساتھ ایک آفت لاتا رہا, ہر مہر جو کھلی وہ ایک آفت لاتی گئی اپنے ساتھ ساتھ. اور میں سنتا ہوں کہ جیسے پہلے 6 باب میں ہم نے دیکھا تھا کہ وہ ذکر ہے اس کا 7 مہروں کا ذکر ہے, اور پھر 8ویں 9ویں باب میں 7 نرسنگوں کا ذکر ہے. وہ ہر نرسنگا جو ہے خدا کا غضب لاتا رہا, اور وہ بھی اس وقت بھی وقت تھا, وارننگ ہو رہی تھی, خدا وارننگ دے رہا تھا. اور تھوڑے یہاں پر اب وقت نہیں ہے, اب اس وقت 1/3 ہلاک ہو رہے ہیں, 1/4 ہلاک ہو رہے ہیں, لیکن اب وقت وہ آ گیا ہے جب تمام دنیا, کیونکہ کٹائی ہو گئی نا, کٹائی ہو گئی ہے, اب جو ہے دروازہ بند ہے. اب یہ جو سین ہے جہاں پر لکھا نا کہ 15ویں چیپٹر میں بیسیکلی دس از دی اینڈ, دیٹس اٹ. اب اس کے بعد کیونکہ یہ جو کٹائی ہوئی ہے, وہ جو مقدسین کا جو کہہ لیں کہ آخر تک ویٹ کیا گیا کہ اچھا یہ گروپ بھی ہم اس کو بھی شامل کر لیں, آخری کہہ لیں کہ آخری جو پاسبل الاؤنس تھا اس کو بھی دے دیا گیا کہ ہاں جی. اور اب جب شامل ہو گئے لوگ تو کٹائی کر لی گئی, اب وہ ختم ہو گیا سلسلہ, لوگ خدا کی حضوری میں پہنچا دیے گئے ہیں مقدسین, اور زمین پر جو لوگ رہ گئے ہیں اب ان کے پاس صرف ایک ہی جو ہے وہ رستہ ہے کہ وہ غضب وہ. اور آپ یہ دیکھیں کہ یہی ہوا ہے, کیونکہ جب پیالے الٹے جائیں گے تو بائبل میں کہیں پہ بھی نہیں لکھا کہ لوگوں نے توبہ کی تھی, لوگوں نے کفر ہی بکا اس کے بعد. اور لیکن کیا تھا کہ یہ وہ پھر دنیا میں اب لوگ رہ گئے ہیں جو کہ بالکل ہی کہہ لیں کہ خدا سے دور ہیں. زمین پر اب ایماندار نام کا کوئی شخص نہیں ہے, اور دروازہ فلی بند ہو گیا ہوا ہے. آمین. اور اس کو ہم خاص طور پہ آج میں سمجھتا ہوں کہ میرے دل میں جیسے خدا یہ ڈال رہا ہے, آج یہ بات آپ کے لیے نہایت اہم ہے. کیا آپ اب بھی انتظار کریں گے؟ اب بھی آپ سچائی کو نہ پہچانیں گے؟ اب بھی آپ اسی راستے پہ چلتے چلے جائیں گے جس پہ آپ چلتے آئے ہیں؟ آج آپ کے لیے موقع ہے. آپ جب اس پروگرام کو دیکھ رہے ہیں یا جو کوئی بعد میں بھی دیکھے گا, میں سمجھتا ہوں کہ یہ خدا کا کلام آپ کے لیے ہے کہ آپ سچائی کو جانیں, آج آپ اس حقیقت کو جانیں. یہ اینڈ ٹائمز کی باتیں, یہ آخری زمانہ کا وقت اس وقت بائبل بتاتی ہے. جیسے پاسٹر تحسین نے کہا کہ اور کوئی کتاب اینڈ ٹائمز کے تعلق سے بیان نہیں کرتی ہے, بائبل مقدس سارے واقعات کو بیان کرتی ہے, ساری باتوں کو بیان کرتی ہے, اور بار بار موقع دیتی ہے, بار بار موقع دے رہی ہے, اب بھی دے رہی ہے آپ کو ان کلام کی باتوں کے وسیلہ سے کہ آپ سچائی پہ آئیں, مسیح پہ ایمان لائیں, اور ہمیشہ کی زندگی جو خدا کے فضل کے وسیلہ سے ملتی ہے اس خدا کے فضل کو حاصل کریں. پاسٹر تحسین, آپ اس کو مزید جو آگے
दूसरी आयत से शीशे का समुंदर है उसके ताल्लुक से थोड़ा सा बयान कीजिए, और बरगजीदों के और ये जो हैवान का बेसिकली जिक्र है बिल्कुल ये जो शीशे का समुंदर है, ये एक टर्मिनोलॉजी है। ये ऐसा नहीं है कि बहुत बड़ा वहाँ पे कोई समुंदर है। बेसिकली आसमानी जो हैकल थी जिसका नमूना मूसा नबी को दिखाया गया था, तो उसके आगे जो हौज था पीतल का, उसको बेसिकली समुंदर कहा गया, द सी कहा जाता था। और वो एक सेकंड आप जारी, और ये लिखा है कि ये नहीं लिखा समुंदर है, शीशे का सा समुंदर हाँ जी, है, बिल्कुल। यानी कि उस जैसा उस मानद है ऐसा, यानी कि उसकी जो और ये जो टर्मिनोलॉजी Looks थी, like जैसे बिल्कुल English में बिल्कुल। कहते हैं। और ये टर्मिनल शीशा क्यों इसको कहा जाता था? क्योंकि जो पुराना अहद था उसके अंदर ये कल्चर था यहूदी लोगों में या इसराइलियों में कि वो उसमें अपना चेहरा देखते थे, और जो पीतल का हौज था जो कि बहुत बड़ा एक हौज था जिसको सी कहा जाता था, द सी ऑफ द वर्ल्ड, और ये शीशे का समुंदर, तो उसमें यानी कि अपना रिफ्लेक्शन देखते थे। और वो जाहिर किसको करता था? तौबा को जाहिर करता था, वो खुदावंद की हुज़ूरी में रिपेंटेंस को जाहिर करता था। अब ज़मीन पर तो ये सिस्टम था, लेकिन हेवन में बेसिकली क्या है कि हेवन में जहाँ पर ज़मीन पर अहद का संदूक था वहाँ पर बर्रा बैठा हुआ है, आपने बर्रा का जिक्र किया, और खुदावंद का तख्त है, और सिस्टम वैसा ही है जैसा आसमानी हैकल का नमूना है, क्योंकि लिखा है ना कि मकदस से फरिश्ते निकल रहे हैं, आसमान की हैकल की बात हो रही है। तो उसके आगे, उस बड़े हौज के आगे जिसको शीशा का समुंदर कहा गया है, लिखा है कि जिसमें आग मिली हुई थी, और लिखा है कि और जो हैवान और उसके बुत और उसके नाम के अदद पर गालिब आए थे उनको इस शीशा के समुंदर के पास खुदा की बरबतें लिए खड़े हुए देखा। दैट मीन्स के हम हेवनली टेम्पल में, आसमानी हैकल में उस वक्त खड़े होकर खुदा की तमजीद और करेंगे। ये कितनी बड़ी, मैं समझता हूँ, प्रिविलेज की बात, आमीन, कितना बड़ा प्रिविलेज है। बिल्कुल। और ये दो जो साज हैं यही हमें मुकाशवा में नजर आते हैं, बरबतें और जो है नरसिंगे नरसिंगे हैं या बरबतें हैं। और ये नरसिंगे और बरबतें ये खुदा के जलाल को जाहिर करने के लिए और खुदा के कलाम की बातें, सच्चाइयाँ पहुँचाने और दूसरों को हलाकत तक पहुँचाने के लिए हैं। और इसमें मैं समझता हूँ कि दिस ग्रेट प्रिविलेज और ऑनर जो जिनको मिलता है, बहुत बड़ी उनके लिए। और बरबत वाहिद एक शख्स था बाइबल में जो कि बजाता था, दाऊद बादशाह, जिसका जिक्र है क्योंकि वो खुदावंद की वर्शिप की स्पिरिट थी उसके ऊपर, और ख़ास जो है पाकरू का एक मसा था दाऊद बादशाह के पास। तो मेरा ईमान है कि ये भी हो सकता है, वी नेवर नो, आई मीन स्पेकुलेशन करने के लिए वी कैन थिंक क्रिएटिवली कि दाऊद बादशाह को हो सकता है इंचार्ज बना दिया जाए वहाँ पे कि तुम इन सब को जो है वो खूबसूरत खूबसूरत बात है कि वो जो है वो गीत गा रहे हैं, मूसा का गीत गा रहे हैं और वो बर्रा का गीत गा रहे हैं। अब मूसा का गीत क्या था? जो उनको निकाल के मिस्र की गुलामी से निकाल के जब खुदा ने समुंदर को उनके सामने दो टुकड़े कर दिया। और मैं जब कल इस पे गौर कर रहा था कि वो एक फिल्म में दिखाया कि पानी आ रहा है और ऐसे वापस जा रहा है, ये बिल्कुल, तो समुंदर के पानी को मैं समझता हूँ कि वापस बहने पे खुदा ने मजबूर कर दिया ताकि उनका रास्ता बने, और वो निकल गए और उनके पीछे अबलीस की फौजें, फराउन जो मैं उसको वक्त अबलीस उसको कहूँगा कि वो उसकी फौजें आई और वो उसमें डूब के मर गए। और आज भी मैं समझता हूँ कि आखिर ज़माना में जब खुदा के लोग हैं और एक तरफ अबलीस के लोग हैं, वो उसी तरह जो हलाकत में जाएंगे, और जिसका जिक्र अभी हम पढ़ रहे हैं। और ये बर्रे का गीत जो है फतहमंदी का गीत है, बर्रे का गीत जो है वो हमेशा की ज़िंदगी का गीत है। और ये यहूदी तारीख में 10 गीतों का ख़ास जिक्र है, मैं जल्दी जल्दी उनको बयान करता हूँ। आदम का गीत है, मैं डिटेल में नहीं जाऊँगा। उसके बाद मूसा का गीत है, उसके बाद बनी इसराइल का गीत है, फिर मूसा का एक और गीत है, फिर यशुआ का गीत है, फिर उसके बाद दबोरा का गीत है, हन्ना का गीत है, दाऊद का गीत है, सुलेमान का गीत है, और फिर कैदियों के छुड़ाने का गीत है। ये वो 10 गीत हैं, लेकिन ये गीत जो है ये फतहमंदी का गीत है, बर्रे का गीत है, हमेशा की जिंदगी में दाखिल होने का गीत है, मुक़द्दसीन का गीत है। हालेलुया। आप बिल्कुल, मैं भी थोड़ा सा इसमें ऐड कर दूं, आपने बड़े ज़बरदस्त तरीके से उस सारे उसको एक्सप्लेन किया। मूसा का गीत हमें 3 हिस्सों में मिलता है बाइबल में, जैसा आपने बुक ऑफ एक्सोडस खरूज कूच की किताब में बताया कि जब वो बनी इसराइल निकले थे, इसके गीत का पहला हिस्सा मूसा के गीत का खरूज 15 में है। हाँ, उसके बाद हम देखते हैं उस गीत का जो सेकंड पार्ट है वो इस्तिस्ना की किताब बुक ऑफ डिट्रोनमी व विस्तासार उसकी चैप्टर 32 में है, और लिखा है कि सो मूसा ने उस गीत की बातें बनी इसराइल की सारी जमात को आखिर तक कह सुनाई। और ये जो है चैप्टर उसमें जो है ना 32 में है।
پھر اس کا جو آخری حصہ ہے جو کہ ایکچولی کلیسیا میں بہت سارے لوگ گاتے ہیں وداؤٹ ایون ریئلائزنگ، یہ بیسیکلی زبور کی کتاب میں موسیٰ کا گیت لکھا ہوا ہے، اور اس کا آغاز جو ہے وہ زبور 90 سے، سام 90 سے ہوتا ہے، لکھا ہے مرد خدا موسیٰ کی دعا۔ تو ہم دیکھتے ہیں کہ زبور 90 جو ہے وہ ہم گاتے ہیں سارے، 91 زبور جو کہ بڑا فیمس زبور ہے، 91 جو حق تعالیٰ کے پردہ میں رہتا ہے، خدا دے پردے ہٹھاں جو، پھر ہم 92 زبور دیکھتے ہیں جو کہ یا رب تو میری پناہ ہے۔ میں اس کی ڈیٹیل میں نہیں جانا چاہ رہا تھا، یہ برے کا گیت جو ہے یہ مختلف جو زبوروں میں سے اور خدا کے کلام میں سے، شریعت میں سے ان واقعات کو لیا گیا ہے جو اس وقت بڑے بڑے واقعات ہوئے اور اس وقت جو گیت گائے گئے اور وہاں سے لیے گئے یہ سارے ہیں۔ اس پوائنٹ کو بس فنش کر لوں کہ موسیٰ کا گیت جو ہے وہ سام 99 تک ہے، اور برہ کے گیت کے بارے میں اگر ہم تھوڑا سا پڑھیں تو ایک ہنٹ ہمیں ملتا ہے مکاشفہ میں ہی، بک آف ریولیشن میں، اور اس کے 5ویں چیپٹر کی 9th ورس میں لکھا ہے کہ وہ یہ نیا گیت گانے لگے کہ تو ہی اس کتاب کو کھول لینے کے لیے، اس مہروں کو کھولنے کے لائق ہے، کہ تو نے ہی ذبح ہو کر اپنے خون سے ہر ایک قبیلہ اور اہل زبان اور امت کو، اور یہ بیسیکلی نیا گیت ہے جس کو برے کا گیت کہا گیا۔ اور اس کا جیسے آپ نے کہا کہ زبور میں سے حصے ہیں، اور بہت سارے حصے ایسے ہیں جو کہ ہیونلی ہوں گے، جو ادھر سکھائے جائیں گے ہمیں، جو ہمیں ابھی نہیں پتہ۔ اور یہ خاص طور پہ اگر ہم اس کو جو 15واں باب جس کو ہم دیکھ رہے ہیں، اس کی اگر ہم 3 4 آیت دیکھیں تو اس میں خدا کے کریکٹر کی بات ہو رہی ہے، خدا کے کردار، کریکٹر آف گاڈ کی بات ہو رہی ہے۔ پہلے بات ہو رہی تھی خدا کے انتقام کی بات تھی، پھر دوسری بات اس میں خدا کے کریکٹر کی بات ہے جو اس میں ہو رہی ہے، اور لکھا ہے خدا، کیونکہ خدا گناہ کو دیکھ نہیں سکتا اور اس لیے وہ اس کا ظلم اور ستم جو ہے وہ اس کو دیکھ نہیں سکتا، وہ بدی کو دیکھ نہیں سکتا، وہ ہر طرح کی جو ناانصافی ہے اس کو وہ دیکھ نہیں سکتا۔ اس لیے وہ جو ہم بات کر رہے تھے اس کا انصاف ضروری ہے، وہ انصاف کرنا اس کا ضروری ہے، ورنہ اس کا خدا ہونا ہی بے معنی ہو جائے گا اگر وہ انصاف نہ کرے۔ آگے چلتے ہوئے وقت ہمارے پاس تھوڑا رہ گیا ہے، آپ 6 آیت کو ذرا تھوڑا سا بیان کیجیے۔ 5ویں آیت کو بھی ہم پڑھ سکتے ہیں۔ لکھا ہے کہ میں نے دیکھا کہ شہادت کے خیمہ کا مقدس آسمان، جو جیسے میں نے پہلے بتایا نا کہ ہیکل، ہیونلی ہیکل، ٹیمپل کھولی گئی، اور وہ جو زمین پر کچھ بنایا گیا تھا وہ سب کچھ صرف ایک تصویر تھی، ایکچوئل سب کچھ آسمان میں ہے۔ اور لکھا ہے کہ 7 فرشتے جن کے پاس 7 آفتیں تھیں، اب یہ جو ہے وہ پری ریکویزٹس ہو رہے ہیں، اور وہ تیاری ہو رہی ہے پیالوں کو انڈے لے جانے کی، زمین کو تباہی اور بربادی اور سزا دینے کی۔ لکھا کہ آبدار اور چمکدار جواہر سے آراستہ اور سینوں پر سنہری سینہ بند باندھے ہوئے مقدس سے نکلے۔ اب سنہری سینہ بند بیسیکلی یہ کہانت کا نشان تھا، اور یہاں پر دیکھتے ہیں کہ ہیون میں جو لاویوں کا کام زمین پر تھا وہ اینجلز کے ذریعے بھی ہو رہا ہے۔ اور پھر لکھا ہے کہ ان 4 جانداروں میں سے ایک نے 7 سونے کے پیالے عبدالبا زندہ رہنے والے خدا کے قہر سے بھرے ہوئے ان 7 فرشتوں کو دیے۔ اب یہ 4 جانداروں کو ہم نے ذکر آلریڈی پڑھا ہوا ہے، اس کو ڈیٹیل میں بتایا۔ اور پھر لکھا کہ خدا کے جلال اور اس کی قدرت کے سبب سے مقدس دھوئیں سے بھر گیا، اور جب تک ان 7 فرشتوں کی 7 آفتیں ختم نہ ہو چکی کوئی اس مقدس میں داخل نہ ہو چکا۔ اس کا چھوٹا سا ہمیں عکس ملتا ہے جب سلیمان بادشاہ نے، بائبل کہتی ہے کہ زمین پر ہیکل بنائی تھی اور اتنا زیادہ جب ابر وہاں پر چھا گیا تھا۔ مجھے یہ لگتا ہے کہ زمین پر جب ہیکل بنی تھی اور وہ بہت بڑا ایونٹ تھا تو ابر جو تھا وہ اینجلز انٹر ہو گئے، انہوں نے کہا جی بندے نو باہر کر دو، پہلے ہمارا، جیسے ہوتا نہیں وہ کہتے ہیں جی پہلے ہمارا رائٹ ہے، ہم جائیں گے، اور مسا خدا کا وہاں پہ۔ اور بائبل میں لکھا ہے کہ کاہن جو کہانت کرنے والے تھے کھڑے نہ رہ سکے، گر گئے، اور وہ پھر باہر نکل گئے کیونکہ خدا کی حضوری وہاں پہ۔ سیم وے میں یہاں پر لگ رہا ہے کہ جو، کیونکہ ہم لوگ بھی، کلیسیا بھی وہاں پر ہے، لیکن وہاں پر اتنا زیادہ مسا چھا گیا نا، کیونکہ ابھی بادشاہی کی اناؤنسمنٹ ہو گئی، اور اتنی زیادہ خدا کا وہاں پہ حضوری ہے، جلال ہے، اور پاک روح کی جنبش وہاں پر اتنی زیادہ ہے کہ لوگ کھڑے ہی نہیں رہ سکے، ان کو باہر نکلنا پڑا۔ یہ آپ 8ویں آیت کی بات کر رہے ہیں۔ ہاں جی بالکل 8ویں آیت، لیکن اس کا ایک دوسرا رخ بھی ہے۔ جی، اس کا ایک دوسرا رخ بڑے واضح طور پہ یہ بتاتا ہے کہ اب کیونکہ خاتمہ آ چکا، جی بالکل، اب کیونکہ اینڈ ٹائم ہے اور ہر چیز ہو چکی ہوئی ہے، اب کاہنوں کو اب داخل ہونے کے لیے، دعا کرنے کے لیے روک دیا گیا ہے۔ اب ان کی دعائیں مزید نہیں کام آئیں گی، کیونکہ خدا
अपना जो है अदालत लगा चुका हुआ है। और आप इस बात को जानते हैं कि अदालत में जाने से पहले पहले तो सब कुछ हो सकता है, जब अदालत लग जाए तो फिर फैसला ही होता है। ये इसका जो दूसरा मैं पहलू इसलिए बताता हूँ, आपने एक पहलू बताया, मैं दूसरा इसलिए बताता हूँ ताकि ये दोनों पहलू लोगों तक पहुँचे और देखें से, और क्योंकि इसको डिक्शनरी, बाइबल डिक्शनरीज बयान करती हैं कि इसके बाद अब कोई दुआएं शफायत काम नहीं आएगी, क्योंकि अब खुदा इंतकाम लेने के लिए पहुंच चुका हुआ है, अदालत अब लग चुकी हुई है। और मैं मोड जो है वो चेंज हो गया, अब उन्होंने कहा कि नो मोर एप्लीकेशंस, और ये रीसेट बटन दबा दिया गया हुआ है, जैसे हम अपने कंप्यूटर्स को या दूसरे इसको करते हैं, मोबाइल फोन्स को रीसेट करते हैं, खुदा ने अब रीसेट का बटन दबा दिया है और वो सारा सिस्टम को वो अब रीसेट करके ईमानदारों को उस 1000 साला बादशाह में दाखिल करने को है। और मैं समझता हूँ कि आज मौका है, दुनिया के पास मौका है। वो जो खुदा से यीशु मसीह को नहीं जानते, यहोवा खुदा को नहीं जानते, एलोहीम खुदा को नहीं जानते, शाफी खुदा को नहीं जानते, वो आज उनके पास जो है वो मौका है। हमारे पास एक आध प्रेयर रिक्वेस्ट भी आई हैं, लेकिन हम उनके लिए अगला जब प्रोग्राम करेंगे, हमारी एक बहन है, उन्होंने दरख्वास्त की है कि उनका बेबी नहीं है, उनके लिए दुआ की जाए। मैं समझता हूँ कि आप बल्कि दुआ कर दीजिए जो है। और ये नाम सॉरी, ये भाई हैं अरमान हैं, GL अरमान, उन्होंने इसके लिए दुआ की है, दरख्वास्त की है, तो उनके लिए दुआ कीजिए। खुदावंद तेरी ज़ुरे में आते हैं इस भाई को और इनकी मिसेस को तेरे कदमों में लेकर आते हैं, और आसमानी ख़जाने से खुदावंद तो इनके लिए दरवाज़े खोल, इनके सीड पर, इनके रहम पर खुदावंद तेरी बरकत चाहते हैं। ऐ खुदावंद रेस्टोरेशन चाहते हैं, और ऐ खुदावंद तू इनके लिए दरवाज़े खोल दे। जो भी रुकावट है फिज़िकल या स्पिरिचुअल, यीशु नासरी के नाम से, पाक लहू के वसीला से, बर्रा के लहू के वसीला से जाती रहे, और इस ऐ खुदावंद ज़माना में तो इनको खुशी और शादमानी दे, औलाद की नेमत दे। मसीह यीशु के नाम में मांग लेते हैं, आमीन आमीन। आखिरी 1 मिनट आपके पास है, आप सम पॉइंट अप करना चाहें? थैंक यू बट इट्स जस्ट सो एक्साइटिंग मुकाशवा की किताब की स्टडी करना, एंड आई वुड से इट्स सच अ प्रिविलेज कि हम खुदा हमें ये मौका दे रहा है कि हम ये बातें सीख रहे हैं। और जो चीज़ मुझे जो नज़र आती है, आसमान पर कितना बड़ा इंतज़ाम किया गया है, हैकल बनाई हुई है, और वहाँ पर ईमानदारों को रिसीव करने का, मुक़द्दसीन को रिवॉर्ड करने का, और खुदावंद ने जो है वो अपनी दुल्हन, अपनी कलीसिया को ब्लेस करने का कितना बड़ा इंतज़ाम किया है। अब बात यह है कि हमारा क्या फ़र्ज़ बनता है कि इस सब को अगर हम रिसीव करना चाहते हैं, हम तौबा करें, खुदावंद की ज़ुरी में आएँ। जैसा फ़रिश्ता ने भी आखिर में कहा है कि अदालत का वक्त आ गया है, तौबा कर लो। फ़रिश्ते कह रहे हैं, इवेंजलिस्ट जो हैं, ईमानदार प्रीचर्स जो हैं, वो कह रहे हैं, कलाम हमें कह रहा है। बस अब मौका है कि हम अपनी ज़िंदगियाँ खुदावंद को दें और रास्तबाजी के साथ खुदावंद के साथ चलें, और खुदावंद से कहें कि आए खुदावंद आ और हमें ले, क्योंकि वक्त नज़दीक आ गया है। थैंक यू वेरी मच पास्टर तहसीन, गॉड ब्लेस यू। और नाजरीन, मैं एक बात आपसे ज़रूर कहूँगा, यही मौका है, यही वक्त है। जैसे खरूज 15 में उस वक्त जब बनी इसराइल को रिहाई मिली, उन्होंने गीत गाया, लिखा है वो गीत उनका था, कादरे मुतलक, खुदा कादरे मुतलक है, यानी कि उसके बराबर कोई भी नहीं है, और तेरे काम बड़े और अजीब हैं। वो अज़ली बादशाह है, तेरी राहें रास्त और दुरुस्त हैं, तू ही कदूस है, और सब कौमों के आगे सब कौमें आकर तुझे सजदा करेंगी, क्योंकि तेरे इंसाफ के काम ज़ाहिर हो गए। उन्होंने भी गीत गाया था, तेरा इंसाफ जो है और तेरे इंसाफ के काम ज़ाहिर हो गए। यकीनन खुदावंद ने ही इंसाफ करना है, उसी ने ही जज़ा देनी है, और उसी ने ही सज़ा भी देनी है। आज फिर से मैं कहूँगा, एक मौका है, एक वक्त है, आपको खुदा ने दे दिया है, सच्चाई को जाने, ताकि सच्चाई आपको आज़ाद करे। कलाम मुक़द्दस को पढ़ें, ये आपको ऑनलाइन मिल जाएगा। कलाम बाइबल मुक़द्दस ऑनलाइन आपको मिल जाएगी, उर्दू में, किसी भी लैंग्वेज में आप इसको पढ़ना चाहें, हिंदी में पढ़ना चाहें, पंजाबी में पढ़ना चाहें, इंग्लिश में पढ़ना चाहें, ये आपको मिल जाएंगे। आप सिर्फ गूगल करें, जाएं, अपने मोबाइल पे जाएं, किसी पे जाएं, पढ़ें इसको, और यकीनन
ये आपको उस हमेशा की ज़िंदगी तक कलाम ले जाएगा जो हमेशा की ज़िंदगी देने के लिए यीशु मसीह नासरी इस दुनिया में आ गए और जिन्होंने अपना आप कुर्बान कर दिया ताकि जो कोई उस पर ईमान लाए हलाक ना हो बल्कि हमेशा की ज़िंदगी पाए। हमेशा की ज़िंदगी आपकी मुंतज़िर है, लेकिन क्या आप उस हमेशा की ज़िंदगी को लेने के लिए तैयार हैं? यकीनन खुदावंद हमारा खुदा रहीम खुदा है, मेहरबान खुदा है और वो उन सब पे रहम करता है जो उसके पास आ जाते हैं। उसके कदमों में आए, उसके पास आ जाएं, उसके कलाम की सच्चाइयों को अपने अंदर ले लें। ये सच्चाई आपको आज़ाद करेगी। खुदावंद आपके साथ हो, खुदावंद आपको बरकत दे और खुदावंद आपको हमेशा की ज़िंदगी अता करे। आमीन। आमीन।